السلام علیکم، دس از یور ہوسٹ ڈاکٹر اسماعیل الطاف اور آپ دیکھتے ہیں اپنا فیوریٹ ہیلتھ شو ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. اور اس شو میں بات ہوتی ہے آپ کی ہیلتھ کی، آپ کی بیوٹی کی اور آپ کی اوور آل ویلنس کی. اور اوور آل ویلنس جبھی اچیو ہو سکتی ہے جب آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہو. سو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مینٹل ہیلتھ پر ہم وقتاً فوقتاً بات کریں. اس ویک ہم بات کرنے والے ہیں اور اس شو میں ہم بات کرنے والے ہیں لو بامبنگ پر اور گیس لائٹنگ پر. کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہوں کہ یہ ساری آپ اپنی پرابلم شیئر کر رہے ہوں، اپنی یعنی کنڈیشن بتا رہے ہوں اور کسی سچویشن بری سچویشن سے نکلنا چاہ رہے ہوں اور بتا رہے ہوں کہ یہ سچویشن مجھے بادر کر رہی ہے، تو آپ کو کہا جائے نہیں آپ بہت زیادہ اوور تھنک کر رہے ہو، آپ بہت زیادہ اوور سینسٹیو ہو، یا پھر آپ یہ سب آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے، تم نے زیادہ فیل کر لیا ہے، ایسا حقیقت میں ایسا ہرگز کچھ نہیں ہے، یا میں ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے گیس لائٹنگ کا شکار ہو رہے ہوں. اور لو بامبنگ کی اگر بات کریں گے تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ لو بامبنگ کیا ہے، اور سوشل میڈیا کے بعد تو بہت زیادہ لوگ اس چیز کو سمجھنے لگے ہیں. فارچونیٹلی یہ ہماری جنریشن کو بہت حد تک بچا بھی رہی ہے جسٹ بیکاز کہ اویئرنیس موجود ہے. لو بامبنگ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ ایک جو نارسسسٹ ہوتا ہے یا ٹاکسک پرسن جو ہوتا ہے وہ ایز اے ہک اسے استعمال کرتا ہے. لائک اگر آپ فشنگ کر رہے ہوتے ہیں تو فش پکڑنے کے لیے ایک ہک کا استعمال کرتے ہیں. کانٹینٹ کریٹرز جو ہوتے ہیں وہ ویڈیو بناتے ہیں تو ویڈیو کے لیے کوئی ہک کریٹ کرتے ہیں تاکہ جو ویورز ہیں، جو واچرز ہیں، وہ دیر تک ان کی ویڈیوز کو دیکھیں کہ ایسا ویڈیو میں کیا بولا جا رہا ہے. تو اسی طرح سے نارسسسٹ جو ہوتے ہیں یا ٹاکسک پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ آپ کو پہلے اتنا زیادہ اٹینشن دیتی ہیں، آپ کو بالکل بمبارڈمنٹ آف فیل ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی زیادہ کمپلیمنٹس کی بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے اور اتنا زیادہ ہر چیز میں انٹرسٹ لینا، ہر وقت کنیکٹڈ فیل کروانا اور ہر وقت کہنا یو آر مائی بیسٹ فرینڈ، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یو آر مائی سول میٹ. تو فوراً سے آپ کو احساس ہو کہ کوئی شخص ابھی آپ کی لائف کا حصہ بنا ہے یا ابھی آپ سے ان کی فرینڈشپ ہوئی ہے اور وہ زیادہ اتنا انٹینس یعنی فرینڈشپ شو کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یو آر مائی سول میٹ، یا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے باقی فرینڈس تو ہوں گے لیکن سب سے اسپیشل میں ہوں، سب سے زیادہ اٹینشن میں دیتا ہوں یا سب سے زیادہ میں فکر کرتا ہوں. تو آپ میرے یعنی میں آپ کا کلوز فرینڈ ہوں تو آپ صرف مجھ سے کلوز ہو اور باقی فرینڈس کو کم ٹائم دیا کرو، مجھے آپ کا زیادہ ٹائم چاہیے. اگر اس طرح کی باتیں آپ سن رہے ہیں تو آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ شخص آپ پہ لو بامبنگ کر رہا ہے. اور بعد میں یہ چیز جو ہے کیونکہ یہ زیادہ عرصے چلتی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بہت شارٹ ٹرم کا پیریڈ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو شخص آپ کو لو بامبنگ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ٹائم تک یہ ماسک نہیں لگا کر رکھ سکتا، کیونکہ اس کی حقیقت بھی یہ نہیں ہوتی کہ ریئل میں وہ لو نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں. وہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہی صرف وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو شو کروا رہا ہوتا ہے کہ آئی کیئر فار یو اینڈ آئی لو یو سو مچ. ایسے ٹریپ سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے ہم اس کو ریکگنائز کر سکتے ہیں اور اس ٹریپ سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں. گیس لائٹنگ کو ریکگنائز کرنے کے بعد کس طرح سے بچنا ہے اور اپنی یعنی سیلف اسٹیم کو کس طرح سے بوسٹ کرنا ہے اگین، کیونکہ جب گیس لائٹنگ ہو رہی ہوتی تو آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا آپ کی ایبلٹیز ہیں، سب چیز پر آپ جو ہے نا وہ ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کریٹیو ہیں یا بہت اچھا کام کرتے ہیں، بہت اچھے رائٹر ہیں یا بہت اچھے ایکٹر ہیں، تو آپ وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب میرے اندر وہ والی ایبلٹی نہیں رہی یا وہ انرجی نہیں رہی یا شاید اب میں وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاؤں گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ بادر کرنے لگتی ہیں. تو آپ ان چیزوں سے کس طرح سے باہر نکلیں اور اپنی جو سیلف ورتھ ہے اس کو کس طرح پہچانیں اور اپنی جو انرجی ہے اس کو کس طرح سے پہلے کی طرح بوسٹ کریں اور اپنا کیریکٹر جو ہے وہ کسی کی اوپینین کے مطابق نہ سمجھنا شروع کر دیں. ان تمام چیزوں پہ ہم بات کرنے والے ہیں اور کوشش رہے گی ہماری کہ اب ڈیٹیل میں ڈسکشن ہو. اور اس ڈسکشن میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مسٹر اختر کمال جو کہ مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ لائف کوچ بھی ہیں، سائیکالوجسٹ بھی ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر شو میں ہم جب بھی مینٹل ہیلتھ پہ بات کریں تو ہمارے پاس جو ہے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ لائف کوچ یا پھر سائیکالوجسٹ موجود ہوں. تو آج بھی اسی طرح سے ہمارے ساتھ اختر کمال صاحب موجود ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کی تو اس کے مطابق لو بامبنگ سے متاثرہ افراد میں ڈپریشن اور انزائٹی کا خطرہ 60 to 65% تک بڑھ جاتا ہے. تو ڈپریشن سے ان کو کس طرح سے بچانا ہے، ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. آئیے ویلکم کرتے ہیں اپنے گیسٹ کو مسٹر اختر کمال کو. السلام علیکم ڈاکٹر. تھینک یو سو مچ اگین فار جوائننگ اس. اور جس طرح سے لاسٹ ہمارا سیشن رہا تھا نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر پر، تو ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے اور مینٹل ہیلتھ پر ہماری کوشش رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بات ہو.
تو جو سلسلہ ہمارا پچھلے پروگرام میں رہا تھا چاہیں گے اسی کو کنٹینیو کریں. تو ایک نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ایک یعنی پرسنالٹی کے اندر ایک جو بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیکٹک جو وہ یوز کرتے ہیں وچ از گیس لائٹنگ. فرسٹ آف آل تو وہ لو بامبنگ سے آپ کو ٹریپ کرتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ ہم پہلے بات کریں کہ لو بامبنگ کیا ہے اینڈ دین پھر اس کو بھی بتائیں کہ گیس لائٹنگ کیا ہے اور کس طرح سے وہ کرتے ہیں. اچھا چلیں لو بامبنگ کا سے اس کا وہ کرتے ہیں. بیسیکلی یہ جو ہے سائیکالوجی میں ایک چیز ہوتی ہے ہماری ڈارک سائیکالوجی. تو یہ ڈارک سائیکالوجی کا ہی ایک برانچ ہے اور اس میں مینوپولیشن ہوتی ہے اور مینوپولیشن ہوتی ہے تھرو ایموشنز. یعنی ایموشنلی آپ کو جیسے کنٹرول کر لیا. لو بامبنگ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مقصد ایک شخص ہے اور وہ ایک دن میں 200 300 400 500 میسیج بھی دے رہا ہے اور جب آپ اس کو رسپونڈ کریں ایکسیسو اٹینشن. ہاں اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی یوٹیوب پیج ہے یا کوئی بھی اس طریقے سے سوشل میڈیا کے کسی سے آپ جو ہے اگر اٹیچ ہیں تو سب سے پہلے اس کو کمنٹ دے رہا ہے اور تھمز اپ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارا کچھ ہے. اب اس کا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ نارسسٹک پرسنالٹی کے جو ہم نے ایک کیٹیگری کی تھی ان کا یہی ہے کہ اگر ہم 1 to 10 کا اگر اسکیل دیں تو یہ جو بھی ان کی جو لو کا افیکشن ہے یہ سارا کچھ ہے وہ ایک طریقے سے سمجھ لیں کہ فیک ہے اور وہ 1 to 3 کیٹیگریز میں. اب دوسرا جو انیبلر ہے یا وکٹم ہے یا جس کو امپیتھ کہتے ہیں وہ بیچارہ اس چیز میں جو ہے نا ان کے وہ ہو جاتا ہے کہ یعنی اپنے آپ کو ایسا پیش کرنا کہ اس سے زیادہ کوئی دنیا میں کوئی جو ہے اس کا چاہنے والا نہیں ہے. اب سچویشن ایسی ہوتی ہے بعض دفعہ کسی کا کوئی بریک اپ ہوا ہے کسی کی کوئی سمجھ لیں کہ ڈیتھ کا کچھ ایسا سلسلہ ہے جو ایموشنلی بھی ویک کنڈیشن میں ہے. ہاں وہ بہت ہی ایموشنلی ڈسٹربینس ہے اس کا وہ ہے تھاٹ پروسیس میں یہ سارا کچھ ہے. تو اس طریقے کی کسی بندے کی وہاں پر انٹری ہوتی ہے اور انٹری ہونے کے بعد جو اس کے جو ٹولز اینڈ ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ میں وہ میں اس طریقے سے ہاں بمبارڈمنٹ آف کمپلیمنٹس ایگزیکٹلی. تو اب وہ پریزنگ وہ کر کے انسان کی فطرت بھی ہے کہ انسان ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں یہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن جو میں نے بات شروع کی کہ 1 to 10 کے اسکیل میں یہ 3 کا جو ہے اسکیل سے زیادہ یہ آگے جاتے ہی نہیں. ایکچولی ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان کی کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کی ڈیزائر ہوتی ہے وہ چاہے لسٹ ہو سکتی ہے چاہے وہ فزیکل انٹیمیسی ہو چاہے فائنینشیل ہو چاہے کوئی اور پاور کا وہ لو وغیرہ کا تو بالکل وہاں ہوتا نہیں ہے. کوئی نہ کوئی مقصد ان کا پیچھے چھپا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا اس کا ایک میری اپنی مقصد ظاہر ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی اسٹریٹجیکل ڈیٹا تو نہیں ہے لیکن یہ 30 اور 40 کے بیچ میں جو ہے نا یہ ہمارے یہاں جو ہے آج کل ہو رہا ہے یوتھ کے یہاں اور یوتھ کے اور آپ دیکھ لیں گے کہیں نہ کہیں اس کا جو سلسلہ ہے نا وہیں سے جا کے ہوتا ہے اور اینڈ جو ہے پھر اس کا ایک ہاریبل ہوتا ہے لو بامبنگ میں. دس از ناٹ ٹرو لو کچھ نہیں ہے بس ایک جیسے کہتے ہیں میں چاہوں گی اس کی ڈیوریشن پہ بھی بات کی جائے کیونکہ شروع میں تو بہت زیادہ آپ کو اٹینشن بھی دی جاتی ہے آپ کو بہت زیادہ کمپلیمنٹس بھی دیے جاتے ہیں اینڈ دے شو کہ آپ کو وہ سب سے زیادہ سمجھتے بھی ہیں اینڈ دے یوز پراپر ٹرم وی آر سول میٹس یا وی آر بیسٹ فرینڈس. سو کتنے ٹائم ڈیوریشن تک کے یہ ڈرامہ چلتا ہے اور دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا کا اس میں کیا کردار ہے. دیکھیں ڈرامہ زیادہ عرصے تک یہ نہیں چلتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ادر سائڈ کے جو ایکشن ری ایکشن کاز اینڈ افیکٹ والی میں نے بات بتائی ہے کہ 500 میسیج بھیجے یہ کیا وہ کیا فلانا. اس کے بعد ان کی طرف سے بالکل ایک طریقے سے گون آن دا ونڈ والی بات ہو جاتی ہے. وہ بندے کا اس کا کسی کا یا بندہ بندی کو اس کی پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہے. کوئی بھی اس کی خبر نہیں ہے کہاں جا رہے کدھر جا رہے ہیں کچھ نہیں. کوئی بانڈنگ کچھ نہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہاں بھائی کہاں ہو یہ ہے کچھ نہیں بلینک. سوشل میڈیا کا تو بہت ہی زیادہ ایکسیس ہو گیا ہے یعنی کہ ایزی ایکسیس جسے بتائیں گے کوئی بھی کسی کے اس پہ آئی ڈی پہ جا کے اور وہ جس طریقے سے وہ دیکھ لے اور پھر وہ وہاں سے اسپیمنگ شروع کر سکتا ہے کامنٹ شروع کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی. یعنی کہ کوئی جیسے کہتے ہیں نا بریک دا آئس والی بات ہے کہ کوئی بات کرنے کے لیے کوئی اب ایسا کوئی موضوع یا کوئی بہانہ یا اولڈ فیشن جیسے ہوتا تھا کہ صرف ریل شیئر کر کے اس پہ بات کرنا شروع ہو گیا. بالکل جو ہے دیر آر سو مینی ویز. تو وہ وہاں سے بس جو ہے وہ ساری چیزیں اور پھر جس طرح آپ نے یہ جو سول میٹ اور یہ سارا کہا وہ ایسی کہانیاں گڑھ کے اسی طریقے سے کہ میں وہ فلانا. بیسیکلی وہ یہ نا کہ انسان بروکن ہارٹ ہوتا ہے یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو وہ انہوں نے اس ایموشن کو کیش کیا اور اس ایموشن کی انکیشمنٹ کے بعد وہ تمام چیزیں جو ہے وہ کریٹ ہوئی
اور پھر وہ دلدل والی بات ہے اس میں ہو جاتا. جب یو آر فلی ٹریپڈ تو پھر وہ غائب ہو جاتا ہے. اچھا ٹریپ کا بھی تھوڑا سا مطلب ٹریپ سے مراد ہے کہ بالکل آپ کو ایک طریقے سے آپ کی سیکنڈ نیچر ایک آپ کی جسے کہنا چاہیے انڈسپینسیبل آپ کو بنا دیا کہ مطلب جیسے انیبل وکٹم میرے سامنے کہ یار میرے بغیر یہ سب چل نہیں سکتا, میرے بغیر یہ بندی چل نہیں سکتی, یا میرے بغیر وہ نہیں, میں نے اپنا سارا کچھ جو ہے نا اس کے اوپر حاوی ہو گیا, میں اس کو جیسے چاہوں, یعنی کنٹرول پینل اب میرے پاس ہے. تو سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ ہی ہے, یہ تو ایک طریقے سے نرسری جسے اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ تو وہ والا کام جو ہے ہو رہا ہے. یعنی وداؤٹ اسٹرگل, اور یہ والی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے اس سے لے کے آپ کچھ بھی کر دیں. ایک انسانی فطرت بھی ہے کہ وہ اپنی جو ہے تعریف, اس کو توضیح اور یہ ساری چیزیں پسند ہیں, وہیں سے انہوں نے لے کے گیج بنایا اور وہ جو ہے لو بومبنگ والے اس میں وہ. لیکن یہ فلرش نہیں ہوتا, یہ 3 تک پہ آ کے جو ہے نا فلرش ہو تو یہ ٹرو لوگ ہیں. یہ 3 سے آگے اس کا جو ہے کیٹیگری بڑھتی نہیں ہے اس میں. اور دے رش ایوری تھنگ, یعنی کہ آپ سے بہت زیادہ فرینڈ شپ ہے تو بیسٹ فرینڈ آپ کو انہیں بننا ہے. اگر آپ کے فرینڈز ہیں آپ کو یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ کنیکٹڈ رہیں, اور آپ کا جو ایک فرینڈ سرکل ہے اس سے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں اور مجھے قریب سمجھو. اینڈ دین جب آپ سب چیز کو کٹ آف کرنا شروع کر دیتے ہو, یعنی لمٹ کرنا شروع کر دیتے ہو, اور ان کے ساتھ بانڈنگ بہت زیادہ یعنی ان پر بیس کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ اپنا موڈ بھی, اپنی ایوری تھنگ, آپ سب سے پہلے اپنی نیوز, کوئی بھی نیوز ہو آپ وہ دینا چاہیں گے ان کو. یہ سب جب ایموشنلی آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہو, اس کے بعد پھر گیس لائٹنگ کب اسٹارٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں گیس لائٹنگ کا تھوڑا سا ہم اس سے ذرا سا دور, اس کو ہٹا کے ہم ذرا سمجھ لیں. بالکل. ایکچولی گیس لائٹنگ کا جو میں نے ریسرچ کی یہ سارا کچھ 1940 میں ایک فلم تھی, بلیک اینڈ وائٹ ایرا کی تھی, گیس لائٹنگ. اوکے. اچھا اس میں وہ ہیرو ہے, اس کی آنٹی کا مرڈر ہو جاتا ہے اور وہ پھر اسی گھر میں آتا ہے اور یہ سارا کچھ جو بھی ہے. گیس لائٹنگ از اے کاز آف ڈارک سائیکالوجی. اوکے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی وہی والی چیزیں ہیں کہ یا تو اس کی ہونے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. جو جسے کہنا چاہیے جو گیسٹ رائٹر ہے, پہلے میں اس کی میں بات کروں. بالکل. اس کا یہ ایک ہے کہ اس کا چائلڈہڈ کوئی ٹراما ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ اس طریقے سے فوبیا, فیئر یا کچھ اس طرح ہوتا ہے, یا اس کی براٹ اپ میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے. اور پرٹیکولرلی ان کا کہ جو سنگل پیرنٹ ہوتے ہیں یا پیرنٹ ہیں, اور پیرنٹ کی وہ نگلیکٹڈ چائلڈ ہیں, وہ ورکنگ میں ہیں, اور وہ میڈ یا کچھ جیسے کہتے ہیں کہ ہاؤس کیپر, وہ ایموشنل سپورٹ نہیں دے پا رہے. ایگزیکٹلی. اب وہ ان کا, اور خاص طور پر جن کی سبلنگ نہیں ہوتی, اوکے, وہ اس طریقے کا جو ہے نا ان کا جو مائنڈ فریم ایسا ہو کہ پھر جو ہے وہ ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ ڈارک سائیکالوجی جس طریقے سے کہتی ہے کہ وہ کچھ علم کو سیکھتے ہیں. مثلاً اس کی وہی مثال ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی جج ہے یا کوئی بھی قانون نافذ کرنے, تو کیا مقصد ہے کہ کیا وہ لڑ نہیں سکتا, کیا وہ کرائم نہیں کر سکتا؟ کیونکہ ساری جو ہے وہی والی بات ہے کہ جو مینٹیلٹی کو جو اس کی پرسیو ہے, جو اس کا جس طریقے سے اس کی مائنڈ کی نیوروپیتھی ہے جو بنی ہے, وہ اسی کو لے کے چلے گا. تو یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس چیز کا ان کا مطالعہ کر کے بائی نیچر کہ یہ چیز ہے, اور وہ جو ہے اس میں آپ کے کیا کہتے ہیں گیس لائٹنگ میں وہ ہو جاتے ہیں. اب ان لوگوں کے جو پیرامیٹرز ہیں کچھ بڑے, تھوڑے سے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں ذرا سا. نمبر 1 تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا دے آر لائر, جھوٹ بہت بولتے ہیں. جھوٹ سے مراد ہے کہ یہ آپ کو اس طریقے سے, اور کبھی ٹو دی پوائنٹ بات نہیں کریں گے. اوکے. دوسرا یہ تھا کہ ان کا وہ پرانی چیزوں کو لا کے, اور اس کو جیسے کہتے ہیں کہ 4 مہینے پہلے ایک چیز ہوئی اور آ کے وہ لے کے آ گئے. یعنی ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے والا ہے اس کو پرووک کریں تاکہ وہ چیخے چلائے, اور پھر وہ یہ کہیں گے دیکھو میں یہی بات کر رہا تھا کہ یو آر رائٹ, یو آر رانگ, اینڈ دیٹس وائی آئی وڈ سے کہ یو آر رانگ. یہ دیکھو تم ایکسٹرا سینسٹیو ہو یا تم بلا وجہ پاگل ہو رہے ہو. ہاں, یہ کس طریقے سے تم نے ییلنگ کری ہے, ڈونٹ ییل, اور یہ وہ فلانا. اب وہ جو سامنے والا وکٹم کہہ لیں یا ان پہ, تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے, یار میں کیا کروں, ایک تو غلط بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے, ہاں, اور میں کس سے کہوں, کیا کہوں. ایگزیکٹلی. اچھا, ان کا یہ تھا کہ یہ بات کو ٹوسٹر بڑے اچھے ہوتے ہیں. یعنی ایک بات, ایک چیز چل رہی ہے, چلتے چلتے موضوع کو ایک دم انہوں نے 90 ڈگری کا کہیں سے کہیں لے کے وہ بات کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو بات کچھ اور ہو رہی تھی, اس کا اس سے کیا ریلیشن. وہ بالکل اس کو کنفیوز کر دیا کہ یہ جو ہے یہ دوسری بات ہے, اور اس میں کر دیا ٹو دی پوائنٹ. تو یہ بات کبھی کر نہیں سکتا, فلپ کرتے رہتا ہے. ہاں. تو اس طریقے کی کچھ
چیزیں ان کی ہے کہ جو ان کے جیسے کہنا چاہیے کہ لائف پیٹرن کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ کس قسم کے لوگ ہیں. اور ایک جو سب سے ڈینجرس چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ جو انیبلرز ہیں یا امپیتھ ہیں یا وکٹم ہیں جو بھی ہیں, ان کی جو فیملی کے جو لوگ ہوتے ہیں یا ان کے فرینڈ سرکل کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو اپنے سامنے اپنا آپ کو ایسا پورٹری کرتے ہیں اور اتنی ان کی جو ہے نا اسے کہنا چاہیے کہ مائنڈ کوڈنگ کر دیتے ہیں کہ دوسرے کو یہ غلط ثابت کر دیتے ہیں, اور وہ بھی انہی کی زبان بولتے ہیں. اور جس وقت یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی وہ فلاں اس طرح ہوا, تو وہ جو ان کے دوست یا وہ جو اس وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ یار چلو کچھ میں تھوڑا سمپیتھی گین کروں, کہتے ہیں نہیں یو آر رانگ, ہی از رائٹ. تو آپ یہ بتائیں کہ اس شخص کے دل کی اس وقت کیا حالت ہوگی؟ Exactly. یعنی ٹوٹلی وہ بالکل شیٹرڈ فیل کرے گا. آبویسلی جو اب اس کے فرینڈ سرکلز کے ہیں یا فیملی کلوزسٹ ون ہیں, وہ تو ان کے ساتھ تو اس طرح سے پیش آ رہا ہوتا ہے, وہ اپنی ایسی امیج ہیروئک امیج پیش کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے تو کچھ بھی غلط کسی کے ساتھ کیا نہیں. ہاں اچھا, اب جو سب سے جو خطرناک جو چیز ہے جو وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک ذہنی مریض بنانے کے چکر میں لگ دیں گے. مثلا ایک دم یہ لائٹ جیسے خود کچھ بند کر دی ہے, کچھ ایسا وہ کر دیا, تو آپ کو کہا کہ لائٹ کیوں بند ہو گئی ہے, تو مجھے ضرور کچھ پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اوکے. یا ایک دم ایسے کہا کہ بھئی آپ کے پیچھے جو تصویر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, پیچھے کوئی تصویر نہیں. ارے بھائی میں نے دیکھا ہے تصویر اس طریقے سے, وہ خود ہی دروازے کا لاک کچھ اس طریقے سے کر دیا کہ بھئی یہ تو میں نے تو نہیں, یہ تو بند کیا تھا میں نے. یا ایک ہوا کا جیسے جھونکا آتا ہے تو یہ کہ یہ تو کچھ لگ رہا ہے مجھے. تو وہ بندہ بیچارہ اسی چکر میں سوچ کے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے, یہ ہوتا ہے کہ یو آر ہیلوسینیٹنگ. ایگزیکٹلی. وہ ہیلوسینیشن میں وہ بیچارہ اس حد تک ہوتا ہے کہ یار میں ہی غلط ہوں. اب اس میں جو مین جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی زیرو ہو جاتی ہے. مقصد آپ ایک اچھے جو ہے اسکرپٹ رائٹر ہیں, ایک اچھے آپ ڈرامے لکھنے والے ہیں, ایک اچھے سنگر ہیں, جو کچھ بھی, آپ بالکل زیرو پہ آ جائیں گے. آپ کی آئیڈینٹی کچھ نہیں ہوگی. آپ جسے کہتے ہیں نا ایک پیسو موڈ میں آ جائیں گے, یار میں یہ کام کروں نہ کروں, سیلف اسٹیم آپ کی زیرو, سیلف کانفیڈنس آپ کا زیرو, یہ تمام چیزیں زیرو کریں. اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بالکل بندے کو آسمان سے بالکل نیچے لے کے آ جاؤ. وہ ٹارگیٹ ہی ایسے لوگوں کو کرتے ہیں جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے زیادہ وہ سپیریئر ہیں, اینڈ دین پھر ان کو اپنی اسٹیج پہ لے کر آتے ہیں, اینڈ دین پھر بالکل نیچے گرا دیتے ہیں. اب وہ جب نیچے گر گئے نا, وہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے. وہ پھر کس طریقے سے اس نے اپنی آئیڈینٹی, میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگر اجازت دیں تو ایک اسٹوری میں, اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کہیں, کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ پاکستانی ہے, یہ یو اے کا مسئلہ ہے کہ باپ اس کا فلپینو اور ماں اس کی ویتنامی. اچھا کلچر الگ الگ ہے. ایسے ہم لوگ سمجھتے ہیں نا فلیٹ نوز والے ایک ہی لوگ ہیں, یہ وہ نہیں, ان کا الگ. ماں باپ نے مجھ سے جو ہے ایک طریقے سے کہ یہ نارسسٹک جو ہے پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے ہمارے چائلڈ میں. ٹین ایج میں تھا وہ, 17 یا اس کی. پہلے میں نے بچے سے ساری چیزیں جو بھی اس کا بیہیویئر اور یہ وہ فلانا, اور ہمارا ایک چیز ہوتی ہے ہم لوگوں کو اس میں ہماری مائنڈ سائنس میں, اور اس کو ہم لوگ مسل ٹیسٹنگ کہتے ہیں. مسل ٹیسٹنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم بالکل اپنے مائنڈ کو کلیئر کر کے ایک اس طریقے سے ہم یہ سوال کرتے ہیں تو یہ لاک ہو جاتی ہے چیز. یعنی میں کہوں کہ جیسے آئی ایم این اینیمل, آئی ایم دس, آئی ایم دیٹ, میں کہوں آئی ایم اختر کمال, تو یہ خود میں نے نہیں کیا, یہ لاک ہو جاتا ہے. یہ 5000 ٹائم پہ یہ کرنے, تو پتہ مجھے چلا کہ یہ اس بچے میں مجھے کوئی ایسی بات نہیں لگی. آپ یقین کریں جب کپل کا جو کاؤنسلنگ تھی تو پتہ چلا کہ دونوں ماں باپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. وہ مجھے بچے کو وہ کر رہے تھے, آپ سمجھ گئے, بچہ بالکل کلیئر تھا. وہ تو کہتا ہے کہ میں تو سینڈوچ بن گیا ہوں اس کے ان دونوں کے بیچ. کہتا ہے ایک کا یہ شارٹ ٹیمپرنگ ہے, یہ میرا پورا بچپن اس طریقے سے ہوا, یہ کمرہ پہلے سامنے لڑتے تھے, پھر انہوں نے کمرہ بند کر کے وہ کیا, اس طریقے سے کیا, پھر میں نے ایک اپنی دنیا بسائی, میں ایک اپنے جو ہے ایک جیسے کہتے ہیں ڈریم ورلڈ میں ایک اس میں اپنے آپ کو کرتا تھا, امیجنری ورلڈ میں رہتا. ہاں, وہ کہتا تھا کہ میں اپنی کمپنی کو انجوائے کرتا ہوں, آئی لو مائی سیلف. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے بیٹا آپ کی. کہتا بس پھر میرے اپنا ہی تھا, کتابیں, میرے کھلونے, یہ وہ, میرے کسی سے وہ نہیں تھا, تو انہوں نے مجھے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ بھئی میں کسی اور طرف جا رہا ہوں. تو میں نے کھل کے ان کو یہ بات بتایا, میں نے کہا اس میں تو کچھ نہیں ہے, یہ سارا آپ کے اس میں. تو گوئنگ بیک ٹو دیٹ پرٹیکولر سچویشن جو ہم بات کر رہے تھے کہ اس کو بندے کو جب اتنا اس کی جو میں ہی ختم ہو گئی, اس کی سیلف کانفیڈینس, ساری چیزیں, اب اس کو اپنے آپ کو اپنی شخصیت کو سنبھالنے میں اور اپلفٹ کرنے میں پھر کتنا وہ لگے. اور یہ ان کی ڈیزائر اور یہ ان کی نیڈ اور یہ ان کا جسے کہنا چاہیے سیٹسفیکشن لیول ہے کہ بھائی میں نے اس کو
ون کر لیا. یعنی ون سے مراد ہے کہ ایموشنلی میں نے اس کو بالکل ہی برباد وہ میرے سامنے سر اٹھانا تو دور, اپنے بارے میں بھی سوچنے کی سوچ ہی نہیں سکتا نا. وہ آپ کی آئیڈینٹی, آپ کی ساری چیزیں ہو گئی, آپ کہاں ہو, کس جگہ ہو, بالکل گمسم اور ایسے اس میں وہ ہو گئے. سو ناظرین, وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, لیں گے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد تو کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. ویلکم بیک, یو آر واچنگ ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ, اور بات ہو رہی ہے گیس لائٹنگ پر اور لو بامبنگ پر. تو ڈاکٹر صاحب, میں جاننا چاہوں گی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے, یعنی اتنے سال تک وہ ایک ٹراما والے ریلیشن شپ میں یا ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہ رہے ہوتے ہیں, مگر یہ جانتے ہوئے کہ اگلا شخص جو ہے, ان کا پارٹنر جو ہے وہ ٹاکسک ہے یا نارسسسٹ ہے, اس کے باوجود بھی وہ ان کو چھوڑ نہیں پاتے ہیں. وہ ہر دن اذیت میں رہتے ہیں, 24 گھنٹے ان کے لیے بہت اذیت ناک ہوتے ہیں. پھر اگلا دن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی اتنی اذیت ناک ہوگی اس شخص کے ساتھ, پھر بھی وہ چھوڑ نہیں پاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ریزن ہو سکتی ہے اس چیز کی؟ دیکھیے, ایک تو جیسے ہم اپنے ملک کے حوالے سے بات کریں, میرے سامنے اس طریقے کے بہت سارے کیسز ہیں کہ ان کی شادی کو 30 سال 35 سال ایون 40 ایئرز بھی ہو گئے, لیکن وہ ہائی سوسائٹی, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, سب میں جو اپنا ایک وہ میں بتا رہا ہوں, کچھ کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بلا کیا ہے نارسسزم, یہ نارسسٹک پرسنالٹی این پی یہ کیا ہے. انہوں نے ویسے ہی جو ہے, جو بیچارے لوور اس میں لوگ تھے کہ یار یہ جادو کرا دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اس طریقے سے. اور یہ تو سب کی لائف میں ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو مڈل کلاس ٹائپ کے جو لوگ تھے, تھوڑا سا جو سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیمیکل امبیلنسنگ ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانا, جن کو اس کا ادراک ہے, فہم ہے, ان کو پتہ تھا, تو کچھ نہ کچھ ان کی مجبوری تھی, کچھ اس رشتے سے نکلے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو ایک ریئل اسٹوری وہ کی تھی, اینڈ دیٹ گائے بلیو اٹ کہ وہ کہتا ہے کہ یار میرا ایسا لگتا ہے کہ میرا نیا جنم ہوا ہے. اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ 15 سال جس اذیت میں نے گزارے میرا اللہ جانتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو ای واز دا فٹ کیس آف سوسائڈ, بالکل اس طرف وہ جا رہا تھا. لیکن اس کا اپنا بھائی جو ہے یو ایس میں جو ہے پریکٹسنگ جو ہے سائیکالوجسٹ ہے, اور وہ بھائی کی اس میں اور کچھ مطالعے سے یا کچھ میرے ساتھ جو دوستی تھی وہ یہ سارا, اسی وجہ سے ان کو ریئلائز ہوا ہو کہ یہ چیز بادر کر رہی ہے. اس کو پتہ چل گیا ایکچولی کہ یہ چیز ہے, یعنی یہ سے مراد ہے کہ یہ نارسسٹک پرسنالٹی ہے, اور اس کا یہ اس طریقے سے وہ ہے, اور میں تو بھائی اب اس کو مزید جو ہے میں نہیں کر سکتا. صحیح. آپ کے ہمارے جو پچھلا پروگرام تھا, آپ یقین کریں کہ ورک پلیس والی جو ہم بات کر رہے تھے, جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک فرینڈ آف مائن, اس کی وائف نے اس طریقے ورک پلیس میں, پہلے میں آپ کی بات کریں تو یہ جواب ہے کہ 40 ایئرز بھی ہو گئے رشتے میں, ان کو ادراک ہے, فہم ہے, لیکن کچھ ان کی کمپلشن, اولاد, سماج, رشتہ دار, سوشل کنڈیشننگ کو دیکھنے کے بعد, اب سوشل کنڈیشننگ نے یا سوشل جو سچویشن انہوں نے اس طریقے سے وہ سماج کو یا اپنی سوسائٹی کو کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یار بس جو چل رہا ہے چلنے دیں. لیکن ورک پلیس میں ایسا نہیں ہوتا. اور ورک پلیس میں خاص طور سے جو جنریشن زی والا جو ہے, یہ بہت شارٹ ٹیمپر, اور یہ ایک جسے کہنا چاہیے وہ اپنے آپ کو فوراً ریموو کرتے ہیں ایسی سچویشن سے. اب وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جاب کو چینج کر رہے ہیں کہ تو آپ کی سیلری کم ہے یا انوائرمنٹ وہاں کا وہ ہے. مین ریزن جو ہے جس پہ کوئی بات نہیں کرتا وہ باس ہوتا ہے, کہ میک اٹ اور بریک اٹ والی بات ہے. کہ آپ کو, آپ خود سوچیں کہ ہر شخص میں ایک سیلف, جیسے میں نے گیس لائٹنگ کا سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے وہ سیلف ڈاؤٹ ہوتا ہے. کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے ایک شخص جو بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے, جو اپنی کانفیڈنس سے بہت ساری چیزوں کو بہتر کر سکتا ہے, معاشرے میں بہتری لا سکتا ہے. وہ خود جب سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہوگا تو آبویسلی وہ کسی اور کے لیے کیا کچھ بہتر کرے, اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیں, سیلف ڈاؤٹ کا جو ٹیکنیکل ٹرم جو نقصان ہوتا ہے, سیلف ڈاؤٹ کا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی نیورو پلاسٹیسٹی جو ہے چینج ہوتی ہے. مقصد جیسے ہمارے ایکچولی دماغ کے پیٹرنز ہوتے ہیں, اور پیٹرن ونس اگر بن جائے, اب جیسے آپ نے بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جتنی چادر اتنا پاؤں پہ, ٹھیک, نو رسک نو رسک اور نو گین. جو ڈر گیا وہ مر گیا, یا اس طریقے سے, یا سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس, اور یہ ضروری نہیں ہے ویسے, ٹھیک ہے نا. اچھا, گائے دودھ دیتی ہے, obviously, ٹھیک ہے, یہ رانگ پیٹرن نہیں. گائے دودھ نہیں دیتی, گائے کا دودھ نکالنا پڑتا ہے.
obviously بالکل. یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اس طرح سے سوچ نہیں رہے جتنی چادر اتنے پیر, تو ہم چادر کو بڑی کرنے کی کوشش کر چادر آپ سکتے ہیں. دو ملا کے جب لمبا پاؤں ہے تو وہ اس کا ہو جائے گا. نو رسک نو گین والی ضروری نہیں ہے. قرآن بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں. یہ کیا ہوا کہ نو رسک نو گین, رسک کے اور بالکل کیلکولیٹڈ گین کی تو بات, کیلکولیٹڈ رسک کی بھی تو بات نہیں ہو رہی, صرف بات ہو رہی ڈائریکٹ رسک کی, اگر آپ رسک ہی نہیں لیتے ہیں. ہاں, اب وہ سلو اینڈ اسٹڈی کس, مجھے نہیں پتا کہ اسٹوپڈ نے یہ کیا کہ ایک خرگوش جو ہے مقصد, اور اگر خرگوش نہیں سویا ہوتا, نہیں خرگوش, میں شکاری ہوں بچپن سے, مجھے پتا ہے کہ جو جنگلی خرگوش ہے وہ 6-6 فٹ کی, ہم اگر اس کو ٹریپ کر رہے ہیں تو ہمارے سر کے اوپر سے چلا جاتا ہے. اب کچھوا بیچارہ جو ہے اس کا اس سے کیا تعلق, کیا میچ, پتہ نہیں کس نے کہا. یہ دیز آر دا آل رانگ پیٹرن. سیلف ڈاؤٹ میں کیا ہوتا ہے کہ سیلف ڈاؤٹ میں جب آپ چلے گئے, آپ ناٹ شیور ہوتے ہیں, تو اب آپ کی نیورو پلاسٹیسٹی ویسی چینج ہو رہی ہے. نیورو پلاسٹیسٹی آپ خود کو بھی اس نظریے سے نہیں دیکھ پا رہے ہوتے جو بچپن سے آپ نے اپنا امیج بنایا ہوتا ہے. آپ ایک چیز کے, کسی چیز کے ایکسپرٹ ہو, کہ آپ کوئی بھی مقصد باکسر ہو, جو بھی ہو, آپ کو سیلف ڈاؤٹ آ گیا. اینڈ یو آر ویری کریٹو, اور آپ کو جب آپ اس سچویشن میں, تو آپ سے کوئی کریٹیوٹی کا کام نہیں ہوتا, آپ بالکل فریز ہو جاتے ہیں. بالکل ہو جائیں گے. مطلب وہی میں نے بتایا کہ پورے نیورو پلاسٹی آپ کی ہو گئی, کہ برین جو ہے وہ باڈی کو آپ کی ڈرائیو کرتا ہے, باڈی جو ہے وہ آپ کے مائنڈ کو وہ نہیں کرتی. تو جب مائنڈ آپ کا اس چیز کے ہو گیا, تو پھر آپ کا کیا ٹالرنس لیول بھی چلا گیا, سیلف آئیڈینٹی بھی چلی گئی, سیلف اسٹیم بھی چلی گئی, کانفیڈینس لیول بھی زیرو ہو گیا. تو پھر کیسے وہ کرے گا؟ کانفیڈینس آدھا جو ہے وہ تو آدھی جنگ ویسی جتوا دیتا ہے, بھلے آپ ویل ایکوپڈ ہو, نالج نہ ہو, لیکن کانفیڈنٹ آپ ہوں تو 50% پھر آپ کو اپنا ہوم ورک کرنا پڑتا ہے. تو ایسا یہی ہے کہ یہ جو پیٹرن اس قسم کے جو بن جاتے ہیں نا, ان پیٹرن کی وجہ سے وہ سارا جو ہے پھر وہ اسی اذیت میں رہتے ہیں. اچھا, جس طرح سے آپ نے ابھی ڈسکس بھی کیا, اور بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ صرف یعنی جو پارٹنرز ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک رومانٹک پارٹنرز جو ہوتے ہیں, یا ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہوتے ہیں, ان میں ہی صرف ٹاکسیسٹی اور ٹاکسک ریلیشن شپ یا نارسسزم یا اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں, گیس لائٹنگ پائی جاتی ہے. تو کیا غلط نہیں ہوگا کہ ہم یہ بھی بتائیں کہ جو ہمارا ورک پلیس ہے, جو ہمارا آس پاس کا انوائرمنٹ ہے, جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں یا فرینڈ سرکل ہے, پھر ہمارا جو ہے اس میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اسے بھی ہمیں ڈیٹیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں, یہ آپ نے بڑی $1 ملین والی بات کی. میں تو سمجھ لیں گے یہ جو آپ نے پارٹنرز اور اسپاؤز, یہ میں تو اس کو ایک اتنا سا جو ہے سیگمنٹ آف دا سوسائٹی سمجھتا ہوں. ریسٹ آف دا ورلڈ جو جیسے چلیں 2-3 ہم مثالیں وہ کر لیتے. آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں بعض لوگ ایسے, ویڈیو میں بھی دیکھی ہوگی, میرا اپنا بھی تجربہ ہے, جس طریقے سے آج کل رمضان کا مہینہ, چھوٹے بچے بڑا ٹوپی لگا کے, کچھ لوگ یقین کریں کہ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, ان بچوں کو اتنی بری طریقے سے جھٹکتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, اسکولڈ کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اگلی صف کے لیے تم نہیں ہو, ٹھیک, اور بے فضول میں آ کے بالکل کہ یہ میرا وہ ہے فلانا. اور ایسے بھی میں نے دیکھا کہ بچے, چھوٹا بچہ نماز پڑھا, اس کی نیت بندی ہوئی اور اس کو اٹھا گئے. جو اس قسم کے جو, یہ اسلام نہیں ہے بالکل. اب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ینگ ایڈلٹس کی اپنی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کنڈیشن کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ایک دفعہ ہمارے بزرگ نے جو پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے انہوں نے ہٹا دیا تھا. تو وہ کتنا ایک اچھی نیت سے, نماز قائم کرنے کی نیت سے وہ آ رہے ہیں, اسلام سیکھنے, اسلام اللہ کے قریب ہونے کی نیت سے وہ آ رہے ہیں. آپ ان کو اس طرح سے جھڑک دے رہے ہیں, دل توڑ دے رہے ہیں. وہ جگہ جہاں پر اللہ کا گھر ہے, میں ایگزیکٹلی یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ میرے اپنے گھر کی اسٹوری ہے. میرا بڑا بھائی تو اس کو اتنی پھر اس چیز سے نفرت ہوئی, وہ مسجد میں جاتا ہی نہیں تھا. وہ وہاں پر جوان ہو گیا تھا, پھر وہ دوسری جگہ کہتا تھا یار مجھے نفرت ہے اس ماحول سے سارا کچھ. وہ بچہ آج کل کا یا ٹین ایج ہیں, اپنے موبائل وغیرہ چھوڑ چھاڑ کے اپنے اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں. تو اب وہ تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے جا کے, یہ ایکچولی معاملات ہیں. مسجد میں آپ عبادت کے لیے آ رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ مسجد سے باہر عبادت تو مسجد سے باہر ہے, کیونکہ وہ معاملات ہیں. اس پہ ہم لوگ کوئی بات نہیں کرتے کہ جو 70% جو ایکچوئل دین ہے وہ یہ چیز ہے. یہ تو ڈیوٹی ہے آپ کی کہ روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, یہ ساری چیزیں کر رہے ہو اللہ کے لیے کر رہے ہو, اور جو مخلوق کے لیے. اچھا, ورک پلیس کی جو میں آپ سے بات بتا دوں کہ اس کے میرے پاس بہت سی, ظاہر ہے کہ تقریباً 30 ایئرس کارپوریٹ سیکٹر میں نے جو دیکھا ہے, اس میں بڑے مقصد خامہ خائی کا, جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے, اپنا بریڈ اینڈ بٹر, اس کا تمام چیزیں اس ادارے سے منسلک ہیں,
اور جو اس کے اپنی ساتھ انرجی، اپنا مائنڈ، ہر چیز وہ انویسٹ بھی کر رہا ہے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی جوانی وہ دے رہا ہے، اور ایک خاص اس میں جا کے، اور جو وہاں کا ماحول ہے اور جس طریقے سے زیادہ تر جو چیزیں نا وہ ہے آپ کی لیگ پولنگ، انڈیو کریڈٹ ہے، آپ کو سپریس کر دیا دوسرے باسز کے آگے جو ہے جا کے کہ یہ تمام چیزوں کا اور آپ کریڈٹ کوئی پرابلم سالو کرنے کے لیے ڈسکس کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر اور زیادہ، یعنی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بجائے، اس کو ریکٹیفائی کرنے کے بجائے آپ میں ہی پرابلم نکال دی جاتی ہے. بالکل. اور پھر ظاہر ہے وہ شخص اگر آ رہا ہے کسی بھی پرابلم کو لے کے تو وہ پورے ادارے کے لیے ایک مسئلہ ہے. وہ آپ اگر کسی کو فائر بھی کر دیں گے، وہ شخص چلا بھی جائے گا، تب بھی وہ ادارے میں آپ کی پرابلم رہے گا. تو اس کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایک شخص کو آپ جو ہے وہ کہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، اور اس کو کچھ بھی، یعنی آپ اس کو، یعنی اس کی سیلری کٹ کر لیتے ہیں یا اسے فائر کر دیتے ہیں. پرابلم تو وہیں کی وہیں رہے گی. پرابلم وہیں رہے گی. اور انفارچونیٹلی یہ ہے کہ یہ چیز تو مطلب بڑی ایک لازمی ہونی چاہیے کہ ان کی سائیکو انالیسز ایسے لوگوں کی ہونی چاہیے جو دوسروں کی زندگیوں کو وہ کر رہے ہیں، اور ایک ٹیلنٹ کو، را ٹیلنٹ یا ویسے جس کو مار رہے ہیں. ابھی اسی جنریشن میں نے والی بات کی تھی، میں نے بہت سے ایسے دیکھے بچے، انہوں نے بولا کہ وی ڈیم کیئر یار، ہماری اس طرح کی پتہ نہیں کتنی جاب، اور دے کوئٹ اینڈ دے آر ویری ہیپی. ایک بچہ تھا وہ ساتھ ہی ہمارے، وہ میں اس کو کہتا تھا کہ یار تم کہاں ٹرائی کرو، یہ کرو. ون فائن مارننگ وہ آیا اور اس نے مجھے لیٹر دکھایا کہ نا سر یہ میرے پاس یو اے کی فلاں فرم، اور جو سیلری ہے اس کو زمین آسمان کا فرق تھا. میں نے کہا تو کیوں انتظار کر رہے ہو اس چیز کا؟ اور دے سیک فار ریکگنیشن. ٹھیک ہے، اب وہ ریکگنیشن بھی نہ ملے اگر آپ کو، تو پھر ظاہر ہے آپ جب اتنی ایفرٹ لگا رہے ہیں، اپنی اتنی انرجی دے رہے ہیں، تو آپ کو اس کو پے بیک چاہیے ہوتا ہے، ہر شخص کو چاہیے ہوتا ہے. بس میں یہی کہوں گا کہ یہ جو ہے یہ چلتے پھرتے یہ بوم ہیں، یہ اس طریقے کے لوگ ہیں، اور سائیکو انالیسز یا اس طریقے کا ان کا جو ہے ایک تجزیہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا کس طریقے سے یہ ڈین ڈال رہے ہیں، کیا ہے. اب آپ چھوٹی سی مثال دیکھ لیں نا کہ اتنی شرمناک ہماری جو ٹیم کی وہ تھی. میں ایک ایسی چینل میں آیا تھا اور وہ جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی تھیں اور ٹیم کی، تو لائف کوچنگ جو ہے نا اس کو لوگ بڑا ایک ایزی اور وہ نہیں سمجھتے، مینٹورنگ کا اننیسیسری چیز سمجھتے ہیں. لیکن میں آپ کو کتنی ساری اس طرح کی اسٹوری ہیں کہ ایک پورا ایک جس طرح کانٹا ایک وہ ہوا ہوتا ہے، اور ٹین ایج سے، اور وہ بچہ بڑا ہوا اور یہ ہوا فلاں ہوا، اور کتنے اس کے معاملات تھے. ایون شادی جیسے معاملہ کا وہ تھا. میں نے بولا یار فگیٹ اس کو جو ہے نا، فگاٹ سے کہ نکل جاؤ، ورنہ اس چیز میں پڑے رہو گے تو تمہاری وہ ہوگی. شادی بھی کی، کاروبار بھی اپنا کیا، سارا کیا، اور آج تک میرے وہ ان ٹچ میں ہے. کوئی بھی وہ خود کہتا ہے، وہ اپنے بھائی کو بھی لا کے کہ میں اپنے والدین سے، اپنے والد سے، اپنی جو بھی فیملی ہے، میں ان سے اتنا وہ اوپن اپ ہو کے نہیں بات کرتا تھا کہ سر جب میں آتا ہوں آپ کے پاس تو اس طریقے سے. کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے نا کہ ججمنٹل نہیں ہوتے. جو لائف کوچنگ کریں گے اگر وہ ججمنٹل ہو جائیں گے تو ظاہر ہے وہ کوئی بھی شخص اپنی جو اتنی زیادہ انسیکیور پرابلمز ہیں یا ایسی چیزیں ہیں وہ ڈسکس ہی نہیں کریں گے، اور ڈسکس نہیں کریں گے تو ریزالو کیسے کریں گے؟ ایکچولی وہی والی بات ہے کہ روٹ کاز کو پکڑنا نا وہ بڑی بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ نارسسزم میں کیوں یہ ہوا، یہ گیس لائٹنگ کیوں یہ کر رہا ہے، یہ جو ہے لو بامبنگ یہ کیوں. اچھا، کچھ لوگ لو بامبنگ یا گیس لائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ وہ گیس لائٹنگ کرے، یا لاشعوری طور پر بھی کر رہا ہوتا ہے اور اسے نہیں پتہ ہوتا، وہ جانتا نہیں ہے کہ میں گیس لائٹنگ کر رہا ہوں یا پھر لو بامبنگ کر رہا ہوں؟ دونوں کے بارے میں ضرور بتائیے گا. دیکھیں یہ میں نے جیسے بتایا تھا نا کہ یہ چیز پیدا کیسے ہوئی، وہ میں نے آپ کو جیسے وہ بتایا. جینیٹک وینیٹک کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں نا اس میں، جو ہم نے نارسسزم میں پچھلے 1% کہا تھا. اس میں وہی والی بات ہے کہ جو چائلڈ ہوڈ ٹروما ہے، جو براٹ اپ کے کچھ جس سے کہنا چاہیے کہ کوئی پیٹرن ہے یا کچھ اس طرح کی ال ڈسپلن ہے یا کچھ اس طریقے کا وہ ہوا ہے. کچھ لوگوں کی سیڈسٹ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہی ہیں کہ دوسروں کی مزری سے جو ہے ہم لطف اندوز ہوں، دوسرے کو تنگ کر کے وہ ہوں، یا ایک سمجھ رہی ہیں نا آپ اس طرح کی ایک وائلڈ قسم. وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص اتنا زیادہ کانفیڈنٹ کیوں ہے، یہ ہر وقت خوش کیوں رہتا ہے. ہاں وہ کوئی بھی ویسا ریزن ہو جاتا ہے تو ان کو اس کی مزریز کو دیکھ کے، اس کی جو پریشانی کو دیکھ کے، اس کو لوگ جو ہے انرجی فیل کرا کے اس کو جو ہے نا ایک بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. سیڈس لوگوں کی، کچھ لوگوں کی ہے یہ اس طریقے سے، اور ہوتے ہیں وہ معاشرے میں اس طریقے سے. اچھا، وہ لوگ جو گیس لائٹنگ کا شکار ہو رہے ہوں، وہ اپنے آپ کو کس طرح، جب ان کو ریئلائز بھی ہو جائے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ان کی یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ کوپنگ میکینزم جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اندر سے سیلف ڈاؤٹ کو ختم کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا،
سیلف ڈاؤٹ کا یہ تھا کہ آپ یہ چیز کو ریئلائز کر لیں کہ یہ شخص یا جو بھی یہ لوگ ہیں یہ ایک جان کے یہ اس طریقے سے میرا وہ کر رہا ہے اور یہ میرا ہمدرد یا دوست نہیں ہے, یہ وہ جیسے اس کا اوپینین ہو سکتا ہے, میری حقیقت نہیں. ایگزیکٹلی. دوسرا یہ تھا کہ لیکن جب آپ کی ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کی آئیڈینٹی لاس ہوتی ہے نا تو آپ ٹینشن ڈپریشن میں آ جاتے ہیں اور آپ کو فزیکلی جو ہوتا ہے کوئی امیون ڈیزیز ہو گئی یا اس طریقے کی وہ ہو گئی تو وہ چیز کہیں کی کہیں ایک دم چلی جاتی. ایگزیکٹلی. یعنی آپ وہ کاز اور افیکٹ اور سمٹم اور اس میں چلے اکثر جاتے وہ ہیں. کنورٹ ہو جاتا ہے کینسر میں, جب بہت زیادہ آپ کرونیکلی اسٹریس میں رہتے ہیں اور ایموشنلی اس طرح کی چیزوں کی, یعنی ایموشنلی اگر آپ پر مینیپولیشن کی گئی ہے, بہت عرصے تک آپ اسٹریس میں رہتے ہیں, تو ظاہر ہے آپ کی جو امیونٹی ہے وہ اتنا زیادہ ویک ہو جاتی ہے کہ وہ اکثر وہ کینسر میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کو اپنی باؤنڈری سیٹ کرنی ہے اور باؤنڈری سیٹ کرنے کے بعد ایک چیز کا یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ون تھنگ ایٹ ون ٹائم. اوکے, جیسے ون تھنگ ایٹ ون ٹائم. اور یہ ٹائم ہو چکا ہے ایک بریک کا, تو یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. سو ناظرین, اس پر مزید ڈسکشن کریں گے, ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, تو کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. ویلکم بیک, یو آر واچنگ ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ, اور بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے گیس لائٹنگ سے خود کو بچانا ہے. یعنی جب آپ کو ریئلائز ہو جائے کہ گیس لائٹنگ آپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو آپ کو کون کون سے اسٹیپس لینے چاہیے سو دیٹ آپ اس سے بچ سکیں. دیکھیں, ایک تو یہ تھا کہ ہم نے اپنی باؤنڈری کو سیٹ کرنا, ون تھنگ ایٹ ون ٹائم. یہ جس طریقے سے بات کو فلائنگ اوور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ کو جیسے کہنا چاہیے کہ جو آؤٹ آف دا ٹریک کرنے کی کوشش کریں کہ اسی پوائنٹ پہ بات کریں. دوسرا یہ تھا کہ آپ نے کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی حالت میں چلانا نہیں. آپ اگر چلائے تو وہ بات کو وہیں پر ہی وہ کہے گا کہ یو آر رونگ, دیکھو میں یہ کر رہا ہوں, میں نے اسی وجہ سے میں نے تمہیں وہ کیا. دوسرا یہ تھا کہ آپ کو سپورٹ سسٹم لازمی رکھنا پڑے گا. بالکل ہی آپ کے کوئی قریبی آپ کے جو لو ون ہیں وہ یا آپ کے بہت ہی قریبی کوئی دوست, ناٹ ملٹیپل نا, کسی ایک کو. اور لائف کوچنگ اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ لائف کوچ یا مینٹور ہو, وہ آپ کو ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ چیز بتائے اور اس کو آپ. ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اسرٹیونیس, یعنی کہ بات کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ وہ کر لیں. یہ ایک دم کوئی نئی چیز کو کسی طریقے سے لا کے, جیسے میں نے پچھلی اس میں نے مثال بتائی تھی آپ کو کہ کپ رکھ دیا ہے میں نے یا آپ نے رکھ دیا ہے, یا کسی کا جیسے کپ گر گیا, اب وہ کپ نہ گرا مجھ سے اور میں ہی ریزن دوں گا کہ بھائی تم نے یہاں رکھنے کی جگہ ہی نہیں دی, کیوں رکھا تم نے یہاں, بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو نہیں کرنا. یہ ریمبلنگ ان کا ایسا ہوتا ہے 6 مہینے پہلے اچھا یہ ہوا تھا, 3 مہینے پہلے ہوا تھا, وہ بندہ سوچتا ہے کہ یار میں نے یہ 6 مہینے پہلے کی یہ بات کا مجھ سے اس کا کیا تعلق. تو وہی والی بات ہے کہ ایک پوائنٹ پہ بات کرنی ہے, چلانا ان سے نہیں ہے, بحث ان سے نہیں کرنی, اور جیسے یہ ادھر ادھر وہ کریں آپ نے اس پہ آنا چاہیے. تو ذرا یہ تھا کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کے یا سننے والوں کے یہ جاننے سب کے یہ دماغ میں ہے کہ یہ بہت بہادر ہوتے ہیں, نہیں, یہ اندر سے بالکل ویک لوگ ہوتے ہیں. یہ صرف ویک بھی ہوتے ہیں اور وکڈ بھی ہوتے ہیں. ہاں, یہ بالکل آپ کے جسے کہنا چاہیے, کیونکہ ان کی ہر بات وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں ویگ ہوتی ہے, انکلیئر ہوتی ہے, کوئی کلیئرٹی نہیں ہوتی ان کے اس میں. تو ان کا یہ تھا کہ ٹو دی پوائنٹ ان سے بات کرنی ہے اور ان کو بالکل, ہاں یہ نہیں کوشش کریں گے جی یہ بالکل ون فائن مارننگ یہ بالکل ایسا ہو جائے گا, ایسا کوئی دنیا میں نہ علاج ہے اس کا, نہ ہوا ہے اس طریقے سے. ہاں, اب جو مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے میں عرصہ لگتا ہے. ہاں, اب یہ جو ہے کہ یہ جو گیس لائٹر اگر یہ خود چاہیں, اور کچھ ایسے بھی ہیں ایسے کیسز کہ جیسے میں جانتا ہوں ان کو کہ وہ اپنے والد کے زمانے میں جو ہے وہ کا انہوں نے بزنس سنبھالا اور 43 ایئرس کی عمر میں آ کے اس کو خیال آیا, اور وہ یوں خیال آیا کہ ابا کے یعنی والد کی ڈیتھ ہو گئی, کاروبار ایک خاندانی وہ تھا, اور جب انہوں نے اپنے والد کے زمانے کے لوگوں کو فائر کیا تو پھر اس کو ضرورت چلے گئے وہ لوگ. پھر اس کو دیکھا کہ یار یہ لاس میں آ رہا ہے سارا کچھ ہے, تو پھر یہ چیخ چلا کے یہ جب وہ وہاں گیا تو کہتا ہے کہ مجھے خود اس کا احساس ہوا. اور بات صرف اتنی تھی کہ بچپن میں ڈرائنگ روم میں وہ بیٹھا ہوا, 3 سال کی عمر تھی, وہ بچہ بار بار آیا کچھ چیز مانگنے ہے کیا, تو باپ نے صرف اس کو اتنا کہا, یا دکھ نہیں رہا کہ انکل بیٹھے ہوئے. اس نے اس چیز کو وہ کر لیا کہ انکل بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چیز ہی کسی کے سامنے میں نے بات نہیں کرنی. اینڈ ہی بیکم پیورلی انٹروورٹ, اور انٹروورٹ بننے کے بعد وہ یہ ہوا کہ وہ سارا کچھ ہوا.
جب اس کی والد کی ڈیتھ ہوئی اور کاروبار سنبھالا سارا کچھ، تو ایک دم یہ رش جیسے ہو جاتا ہے اس میں آ گیا، یلنگ کر رہا ہے، پچ کا اس کو نہیں پتا، ریدم کا نہیں پتا کہ وائس کا کتنا ماڈولیشن ہے، یہ وہ فلانا. لیکن اچھی بات یہ تھی کہ اس کو اس چیز کا احساس ہوا کہ جب اس کے اپنے یعنی کہ جو والد کے جو مخلص لوگ تھے جب وہ کاروبار سے الگ ہوئے اور جو دوسرے اس طریقے کے لوگ آئے اور یہ لاس میں آنے لگا، تو پھر یہ صحیح ہو گیا. ریئلائزیشن ہو جائے تو پھر آپ اس کو بہت جلدی ایگزیکٹلی اس کی سیشن لیا، اس کے سیشن لینے کے بعد وہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا. اچھا، کیا کچھ اسپیشل پرسنالٹی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس نارسسزم کا زیادہ شکار ہوتے ہیں؟ اسپیشل کیا، یہ مقصد جو زیادہ یعنی امپیتھی شو کرتے ہیں یا کمپیشن شو کرتے ہیں، یا پھر جو بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، کیا وہ لوگ زیادہ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، ایک چیز ہوتی ہے ہم لوگ اس کو کیموفلیجنگ کرتے ہیں. اوکے. اور کیموفلیجنگ یہ ہے کہ فرض کیا کہ میں ہوں، میں اندر سے بڑا کروڈ اور ظالم انسان ہوں، لیکن میں نے اپنے اوپر جو کھال چڑھائی وہ میمنے کی ہے، جو بکری کا بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آن دا ادر ہینڈ ایک شخص سے بڑا معصوم ہے اور بڑا جیسے کہنا چاہیے انٹروورٹ، ایک ہارملیس سا پرسن ہے، اور اس نے وہ کھال جو ہے نا ٹائیگر کی بنائی گئی. تو کیا ہوگا اس میں؟ اس میں یہ ہوگا کہ جو ایکچوئل میں معصوم ہوگا وہ اپنا امیج اس طرح سے پورٹرے کر رہا ہے کہ لوگ اس سے ہارم نہ کریں. نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتا. دونوں اپنا وہ چیز کو رکھ ہی نہیں سکتے. ایموشنلی وہ کہیں نہ کہیں وہ چیز وہ ہو جائے گی، اور وہ ماسک فال ہوگا. ہاں، یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، یہ میں نے بتایا کہ یہ ریزن یہی سارے ہوتے ہیں کہ بچپن کا کوئی نہ کوئی ٹراما ہوتا ہے، انسیکیورٹی ہوتی ہے. پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ لیئر اپنے گرد وہ کر لیتے ہیں. جیسے اس بچے کی میں نے مثال دی کہ انکل کے سامنے نہیں، اس نے بس اب یہ چیز کو کہا کہ ابا نے یہ کہا ہے، کہ اس کا پورا ایک مائنڈ سیٹ اس چیز کے اس میں چلا گیا. اسی لیے کہ جو یہاں پھر یہ مجھے بات کرنی پڑے گی کہ جو گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں جو کہ ہر چیز کو ویلکم کرتے ہیں، وہ زندگی میں وہ ہرڈل کو آگے بڑھتے رہتے ہیں. آپ زندگی میں جہاں اٹکے، آپ کی نیورو پلاسٹیسٹی ایسی بنی، آپ کے تمام جو ہے جو اس طریقے کے پیرامیٹرز ہو گئے، وہ آپ کی تھاٹ واٹ پوری آپ کی شخصیت بن جائے گی. یعنی ایک چھوٹی سی تھاٹ سے آپ کا ایکشن بنا، اسی طرح سے وائر ہو جائے گا. ایکشن بنا، ایکشن سے آپ کے جو ہے کیریکٹر بنا، کیریکٹر سے نیچر بنی، نیچر سے آپ کی مائنڈ سیٹ بنا، اور آپ بالکل ایک شخصیت آپ کی ہوگی. اوکے. اچھا، ایک بہت انٹرسٹنگ سا کوشچن ہے. کیا کچھ لوگ اتنا یعنی نیچرلی یا ایموشنلی اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ ان پر یہ ٹیکٹکس جو ہیں یعنی گیس لائٹنگ یا لو بامبنگ کام نہیں کرتی؟ بالکل ایگزیکٹلی ہوتا ہے. کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی جنہوں نے اپنا کیتھارسس کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہی جو ہم لوگ پچھلے پروگرام میں بھی جو سیلف لو والی بات کی، وہ اپنی اسٹرینتھ کو، اپنی ویکنیس کو، اپنی اپرچونیٹیز کو، سواٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پاگل ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے میرا، کم آن کل می، آؤ مجھے مارو. وہ تو ان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، وہ تو ان کا ٹارگٹ کراؤڈ ہی نہیں ہوتا. ان کو تو ایسے جو اتنے ہائی تو بھاگتے ہوں گے. ہاں، لیکن یہ ہر شخص کے بس میں یہ بات ہو سکتی ہے. ہر شخص اپنے آپ کو اپنی اسٹرانگ کر سکتا ہے، اپنی کمپنی کو، اپنے آپ کو سمجھے. دیکھیں، لونر اور لونلی ایک الگ الگ چیز ہے. آئی ایم ناٹ لونر بٹ آئی لائک، مجھے جو ہے لونلینس بہت اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ میں خود اپنی کمپنی کو انجوائے کرتا ہوں، اپنی کتابیں، یہ سارا کچھ. اب وہی والی بات ہے کہ جب آپ نے سیلف ایکچولائزیشن کے لیے اپنی آپ کو اسٹرینتھ پتہ ہے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ. ایگزیکٹلی. پھر ان کے جو اوپینینز میٹر نہیں کرتے. اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے. ہمارے یہاں معاشرے میں انفارچونیٹلی ہم جو ہے نا وہ دور دیکھتے ہیں، اس کی گاڑی، اس کا گھر، اس کا یہ، اس کا وہ فلانا. آپ نے سارا دنیا کا کام اپنے اوپر کرنا ہے. سب سے بڑی جنگ، سب سے بڑے ٹول، سب سے بڑا ٹیکنیک، سب سے بڑا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو رہنا تو اپنے ساتھ ہے. ایگزیکٹلی. اپنی ذات کو چھوڑ کے تو آپ نہیں رہ سکتے. سو جب پروگرام کا ہمارا اختتام ہو رہا ہے تو آپ ہمارے دیکھنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میسج میرا بڑا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی بتایا کہ آپ لوگ جو ہے یہ لائف کوچنگ کو یا مینٹورنگ کو اس کو فضول چیز نہ سمجھیں. پوری دنیا میں ہر اسپورٹس، ہر شعبے میں، ہر جگہ جو ہے بزنس کوچ، مائنڈ کوچ، فلاں کوچ، یہ سارے ہوتے ہیں. تو کبھی نہ کبھی اپنے جو بھی دل کی باتیں ان کے سامنے رکھیں. وہ ایک ٹرینڈ اور ایک پروفیشنل ہونا چاہیے، ناٹ ایک جیسے کہتے ہیں ایک سبجیکٹیو نالج یا کتابی علم، یہ ساری چیزیں جو ہے. تو اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خود بھی آپ خیال رکھیں، خوش رہیں، اور کوشش یہ کریں کہ دوسری آپ کی وجہ سے خوش ہو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فار جوائننگ اس.
سو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ گیس لائٹنگ کے حوالے سے جتنے بھی کوشچن ہمارے مائنڈ میں آ رہے ہوتے ہیں یا جو زیادہ تر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ان تمام کو آنسر کیا جائے اور لوگ سمجھ سکیں کہ ان کے ساتھ کب گیس لائٹنگ ہو رہی ہے. اور اکثر لوگوں کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ تم بہت زیادہ ایموشنل ہو رہی ہو یا بہت زیادہ یہ ساری تمہاری امیجنیشن، ایسا حقیقت میں کوئی تعلق نہیں ہے اور تم بہت زیادہ سوچ رہے ہو یا بہت زیادہ سینسٹیو ہو. یقیناً آپ سینسٹیو ہیں جب بھی آپ لوگوں کی تکلیف کو سمجھتے ہیں اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف کی طرح فیل کرتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ٹریپ میں آ جائیں جو کہ آپ کی اس ہی سینسٹیوٹی کو، یعنی آپ کی اس اچھی عادت کو آپ کی کمزوری بنا کر اس کو آپ کے خلاف استعمال کریں. تو ہمیشہ کوشش کریں اور جاننے کی کہ آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ گھل مل رہے ہیں، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کی زیادہ، یعنی آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو نیگیٹو لوگ اگر آپ کی صحبت میں ہوں گے تو یا تو آپ کی کیریکٹر کو نیگیٹو یا آپ کی پرسنالٹی کو نیگیٹو کریں گے یا تو پھر آپ کی انرجی کو بالکل ڈرین کر دیں گے. تو ہمیشہ اس چیز کو انالائز ضرور کریں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ اپ لفٹیڈ فیل کرتے ہیں اور آپ میں زندگی کی ترنگ محسوس ہوتی ہے، آپ بہتر سے بہتر بننا اور کرنا چاہتے ہیں، اور کن لوگوں کے ساتھ آپ ایول تھاٹس آنے لگتے ہیں یا پھر اپنے بارے میں آپ جو ہے وہ خود کو بہت کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یا آپ سمجھنا شروع کرتے ہیں شاید میں یہ نہیں کر پاؤں گا یا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے ہمیشہ ایسے لوگوں سے اپنی خواہشات، اپنی ڈریمز ڈسکس کریں جو کہ ہمیشہ آپ کو اپلفٹ کرتے ہوں. تو امید کرتی ہوں اس پروگرام سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا، اور ایسے تمام لوگ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اس میسج کی ضرورت تھی، اس پروگرام کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان تک ضرور شیئر کریں. اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویک کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اپنی ہوسٹ ڈاکٹر سمیرا الطاف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.